کل چیف منسٹر عمر عبداللہ تمام لیجسلیٹرز کی، الائنس پارٹنرز کی ایک میٹنگ لینے جا رہے ہیں۔ اس میٹنگ کو لے کر آلریڈی اسٹریٹ لائن پر میں آپ کو تفصیلی بتا چکا ہوں کہ اس میٹنگ میں 48 افسروں کو لیفٹیننٹ گورنر نے جو ٹرانسفر کیا ہے اس کو لے کر الائنس پارٹنرز کے ساتھ بات چیت ہوگی اور تمام ایم ایل ایز کے ساتھ بھی اس معاملے میں گفتگو کی جائے گی۔ ایک انٹرویو نیشنل کانفرنس کے ایک ایم ایل اے کا وائرل ہو رہا ہے، جس میں نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا چیف منسٹر عمر عبداللہ استعفیٰ دیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو میٹنگ کل ہونی ہے اور اس کے بعد یہ سب چیزیں طے ہوں گی، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمام ایم ایل ایز کو اپنے الائنس پارٹنر کو ڈپٹی چیف منسٹر کے گھر پر بلا کر گپکار میں میٹنگ کی وجہ کیا ہے۔ باوثوق ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ تمام جتنی بھی الائنس کے ایم ایل ایز ہیں، منتری ہیں، ان سب لوگوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر نے 48 افسروں کو ٹرانسفر کیا اور اس بات پر بھی غم و غصے کا اظہار کیا ہے ان میں سے کئی افسر وہ ہیں جنہیں آلریڈی پوسٹ کیا تھا حکومت نے اور انہیں وہاں سے ہٹایا گیا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے سے پہلے انہوں نے جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ، لوکتانترک طور پر جس سرکار کو چنا ہے لوگوں نے، اس سرکار سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، نہ انہیں کانفیڈنس میں لیا، نہ ان سے کوئی بات چیت کی، بنا بات چیت کیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس پر زبردست ناراضگی الائنس پارٹنرز میں بھی ہے، ایم ایل ایز میں بھی ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کئی ایم ایل ایز نے یہ کہا کہ یہ تو بالکل شروعات ہے، ابھی تو 6 مہینے بھی حکومت کو مکمل نہیں ہوئے ہیں، اور 6 مہینے مکمل ہونے سے پہلے ہی اگر لیفٹیننٹ گورنر اس طریقے سے بیہیو کریں گے تو آگے ہمارا کیا ہوگا۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی صلاح دی جا رہی ہے کہ آپ یہ 48 آفیسرز کے اس ٹرانسفر آرڈر کو جی اے ڈی کو کہیے اور انہیں کہیے کہ اس آرڈر کو وہ کینسل کریں۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ این ممکن یہ بھی ہے کہ حکومت زبردست ناراضگی کا اظہار کرے اور ہوم منسٹر سے ملاقات کے لیے وقت مانگے یا پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے وقت مانگے، تاکہ وہاں پر جا کر یہ بات رکھی جا سکے کہ اگر لوکتانترک ڈھنگ سے جموں کشمیر میں ایک سرکار، چنی ہوئی سرکار آئی ہے اور اس کے آنے کے باوجود اگر لیفٹیننٹ گورنر اس طریقے سے اتنا بڑا ریشفل کریں گے اور چنی ہوئی سرکار کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے تو پھر لوگ کیسے یقین کریں گے کہ جس سرکار کو انہوں نے ووٹ دے کر چنا ہے وہ سرکار ان کی سرکار ہے اور اس سرکار کی سنوائی ہوتی ہے، وہ سرکار اپنے من مطابق افسروں کو جہاں چاہے وہاں ان کا تبادلہ کر سکتی ہے۔ باوثوق ذرائع یہ بھی کہتا ہے کہ وقف کا جو قانون پاس ہوا ہے، جس میں آج راجیہ سبھا میں ڈیبیٹ چل رہا ہے اور امید اور توقع یہ کہ راجیہ سبھا میں بھی یہ قانون پاس ہوگا، اس پر بھی تمام لیجسلیٹرز کے ساتھ بات ہوگی اور حکومت کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وقف کے قانون کو لے کر حکومت بالکل خاموش رہے گی یا وقف کے قانون کو لے کر حکومت جموں کشمیر میں کوئی سٹینڈ لے گی؟ کیونکہ وقف کی پراپرٹی جموں کشمیر میں بھی بے انتہا ہے، بے پناہ ہے، اور میں آلریڈی آپ کو ایک بار بتا چکا ہوں کہ وقف کا جہاں تک تعلق ہے، اس قانون میں وقف کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کی مینجمنٹ اکثر و بیشتر سیاسی ہاتھوں میں رہی ہے، اور آج بھی ایک سیاستدان ڈاکٹر درخشاں اندرا بھی وقف جو بورڈ ہے اس کی چیئرپرسن ہے۔ اب میری ایک نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کس طرف جا سکتی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب کوئی بڑی بات نہیں کہ چیف منسٹر عمر عبداللہ استعفیٰ دے دیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے چیف منسٹر کے لیے، لیکن کیا یہ ہوگا؟ دیکھیے، اس میں سب سے اہم یہ سمجھنا ہے کہ جموں کشمیر ایک بڑی حساس یونین ٹیریٹری ہے۔ اس حساس یونین ٹیریٹری میں 5 سال کے بعد انتخابات ہوئے ہیں، اور اگر ہم کلتاً بات کریں تو 10 سال کے بعد جموں کشمیر میں انتخابات ہوئے، چناؤ ہوئے۔ چناؤ کے بعد یہاں ایک چنی ہوئی سرکار آئی ہے۔ اس چنی ہوئی سرکار کے آنے کے بعد ایک سیمبلنس آف گورننس نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، لوگ اپنا درد، اپنی تکلیف لے کر اپنے ایم ایل اے کے پاس یا اپنے منتری کے پاس جا رہے ہیں، یہ چیز تو ہے۔ تو اس حساس یونین ٹیریٹری میں
चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी इस बात को समझते हैं कि वो अगर इस्तीफे के रास्ते पे चल पड़ेंगे तो उसका मतलब यह है कि आप एक हिस्सा यूनियन टेरिटरी को डिस्टेबलाइज करेंगे। और अगर आप नई दिल्ली का एटीट्यूड या नई दिल्ली में जो हुकूमत है उसका एटीट्यूड पूरे मुल्क भर की सरकारों की तरफ उस एटीट्यूड पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नई दिल्ली के लिए जम्मू कश्मीर की गिनती यह है कि यहां पर 5 एमपी यहां से बनते हैं और यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 एमएलए चुने जाते हैं। और जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी की पूरी लीडरशिप को यह कहा है कि हुकूमत को अपना काम कर दें, आप 2029 की तैयारी करें। तो जहां यह जहन हुकूमत का हो कि ठीक है जी आप 2029 की तैयारी करें, वहां पर इस इतनी हिसास यूनियन टेरिटरी में हुकूमत के बनने के बाद आप लड़ झगड़ के ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स जो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजे हैं, जिन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स में मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत सारे लेक्यूनाज पाए गए हैं, जिन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के अंदर बहुत सारी कमियां निकाली गई हैं कि जी जो ताकतें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो ताकतें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो ताकतें एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में चाहती है वो ताकतें जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। और जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स हैं उसमें कई शिकें ऐसी हैं जो शिकें जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो ताकतें दी गई हैं उन ताकतों को तजावुज करती हैं। तजावुज का मतलब होगी एक्सीड करती नए ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स में। यानी मिसाल के तौर पे आप भी कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स का ओब्लिकली लिखा गया है कि नहीं जी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स का हम प्रपोजल बनाकर आपको भेजेंगे, आप माने या ना माने, जबकि आप जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ लें वो साफ तौर पर इजाजत ही नहीं देता कि इस तरह का कोई अरेंजमेंट हो सके। अब जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स पर मोहर नहीं लगी है, उन्हें अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है, एडवोकेट जनरल को अभी तक आपने नियुक्त नहीं कर पाए हैं, उसके अलावा अन्य कई और मुद्दे हैं, अन्य कई और मामले हैं। तो क्या इन सारे मामलों का हल यह है कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफे की पेशकश करें और यह कहें कि जी मैं हुकूमत से दस्तबरदार हो जाऊंगा अगर मेरी बात नहीं मानी गई, यानी अगर मेरे मन मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है तो फिर मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम नहीं करूंगा? क्या वो ऐसा करेंगे? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि आप एक यूनियन टेरिटरी अरेंजमेंट में हैं। इस यूनियन टेरिटरी अरेंजमेंट में आपने ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजे हैं। अभी वो ड्राफ्ट उसके अंदर जो कमियां कमजोरियां लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को नजर आई हैं बावसूख जराए के मुताबिक, वो कमियां कमजोरियां आपके पास आएंगी, आप दोबारा ड्राफ्ट को अमेंड करेंगे, आप दोबारा ड्राफ्ट को भेजेंगे। जाहिर सी बात है जब ड्राफ्ट जाएगा उसके बाद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स जो है फाइनलाइज हो जाएंगे। लेकिन उसके बीच में इस हिसास यूनियन टेरिटरी में 48 अफसरों के तबादले पर एक चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देगा, ये बहुत मुश्किल है। ऐन मुमकिन ये है कि इस मीटिंग के बाद चीफ मिनिस्टर कोशिश करें कि वो होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश करें। ऐन मुमकिन ये भी है कि वो इस मीटिंग के फौरन बाद कैबिनेट की मीटिंग करें और उस कैबिनेट मीटिंग में ये जो 48 ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया है इस प्रपोजल को डेफर करने की या कैंसिल करने की डायरेक्शन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दे दें। ऐन मुमकिन है। और ऐन मुमकिन यह भी है क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है आप जम्मू कश्मीर जैसी हिसास यूनियन टेरिटरी में अगर महबूबा मुफ्ती के मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे तो जाहिर सी बात है महबूबा मुफ्ती का मॉडल जब रेप्लिकेट हुआ तो आपको याद होगा कि महबूब जब बीजेपी ने हाथ पीछे खींच लिया और हुकूमत गिर गई, हुकूमत के गिरने के बाद हमने देखा कि पीडीपी पारा पारा हो गई, पीडीपी हिस्से बखरे हो गई और उसके बाद उसी पीडीपी से कई और सियासी जमातें निकली। अब जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, मजबूत पॉलिटिकल पार्टी, कैडर बहुत मजबूत है, पार्टी के साथ चलने वाला है, लेकिन जब तक आप हुकूमत में हैं, हाकिम हैं, तो आपको कम से कम ये मालूम है कि आप मरकज के साथ भी बात कर सकते हैं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ तनातनी कर सकते हैं, आप डेमोक्रेटिकली उनके साथ लड़ाई भी लड़ सकते हैं। लेकिन जब आप रास्ता लेते हैं फरार का कि चलिए जनाब छोड़ ही देते हैं, इस किस्से को यहीं पर खत्म कर देते हैं, तो आप एक और रास्ता खोल देते हैं, जो रास्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी वो कौन सा रास्ता है? जो रास्ता पूरे मुल्क भर में देखने को मिलता है
ایک طرف حکومت گری نہیں، دوسری طرف 10 دن کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب 4 MLA وہاں چلے گئے، 5 MLA یہاں چلے گئے. یہ ایک صورت پیدا ہوتی ہے. وہ اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ MLA بھی سمجھتا ہے، لیجسلیٹر بھی سمجھتا ہے کہ مجھے لوگوں نے 10 سال کے بعد چن کر MLA بنایا ہے. اب حکومت سے 6 مہینے کے اندر اندر دستبردار ہونے کے بعد اگر مجھے دوبارہ الیکشن میں اترنا پڑا تو کیا لوگ مجھے دوبارہ چن کر بھیجیں گے؟ اور آج کے وقت میں، آج کے دور میں الیکشن لڑنا، الیکشن میں کامیاب ہونا کوئی آسان کھیل نہیں. یہ کھیل کروڑوں کا ہو چکا ہے. آپ کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کر ایک MLA بنتا ہے. اب یہاں پر کیا پاسبلٹی ہے، کیا ہونا چاہیے، آئیڈیل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آئیڈیل یہ ہے کہ 48 افسروں کے تبادلے کی جو طاقت ہے وہ ٹرانزیکشنل بزنس رولز 2020 اور 2019 جو آلریڈی ایگزسٹنس میں ہیں، جن پر اس سمے پوری حکومت کام کر رہی ہے، انہی ٹرانزیکشنل بزنس رولز کے عین مطابق یہ 48 افسروں کا ٹرانسفر ہوا ہے. اب جس وقت آپ نے حکومت سنبھالی، آپ کو اسی وقت یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ تمام طاقتیں لیفٹنٹ گورنر کے پاس ہیں. وہ کسی بھی وقت جب بھی چاہیں اپنی طاقتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور جب بھی وہ اپنی طاقتوں کا استعمال کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں ضرور اپوزیشن میں ہے، مگر جیسا میں نے آپ کو کہا کہ سال 2014 کے بعد کی ایک سچائی یہ ہے کہ جہاں ایک وقت آفیسر جہاں اپنی نوکری کے ساتھ بڑے ان کو محبت ہوتی تھی، وہیں پر ان کے کھانے ہوتے تھے کہ جناب یہ کانگریس کا فیورٹ ہے، یہ نیشنل کانفرنس کا فیورٹ ہے، یہ PDP کا فیورٹ ہے. اب PDP کی سرکار آئے گی تو اس کی اچھی پوسٹنگ ہوگی، نیشنل کانفرنس کی آئے گی تو اس کی ہوگی، کانگریس کی ہوگی تو اس کی ہوگی. کئی افسر تو ایسے ہیں جن کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ کون کس، یہ افسر فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنڈ ہے. لیکن 2014 کے بعد ایک بڑی تبدیلی اب یہ آئی کہ انہی آفیسرز کو اب یہ لگنا شروع ہو گیا کہ کل تک جو بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں سرکار بنانا تو دور کی بات، وپکش میں بھی ایک اچھے نمبر میں آ ہی نہیں سکتی تھی. اب وہ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں اس پوزیشن میں ہے کہ اگر تھوڑا دائیں بائیں نمبر ہوتا ہے تو وہ جموں کشمیر میں حکومت بھی بنا سکتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک لوائلٹی فیکٹر ہے، وہ جو ایک فیکٹر ہے جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ ہماری پوسٹنگ، ہماری اچھی جگہ پر پوسٹنگ، ہماری ٹھیک جگہ پر پوسٹنگ، وہ جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کسی نیتا سے بات کر کے ہو سکتی ہے، وہ نیتا پرتیپکش سے بات کر کے ہو سکتی ہے، وہ BJP کے کسی وریشٹھ نیتا سے بات کر کے ہو سکتی ہے، وہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے ساتھ بات کر کے ہو سکتی ہے، وہ جگل کشور کے ساتھ بات کر کے ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب وہ کھانا بھی جموں کشمیر میں بن گیا ہے. اب جب یہ کھانا بن چکا ہے، اس کھانے کے بننے کے بعد جب جموں کشمیر میں ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تو آئیڈیل یہ ہوتا کہ حکومت کے بنتے ہی ٹرانزیکشن اور بزنس رولز فائنلائز ہو جانے چاہیے. حکومت کے بنتے ہی آپ نے ایڈوکیٹ جنرل پر کچھ طے کر لینا چاہیے تھا. حکومت کے بنتے ہی آپ کو نئی دلی میں بیٹھ کر دلی کے ساتھ بات کر کے ٹرانزیکشنل بزنس رولز پر ایک عام سہمتی بنا کر وہ ٹرانزیکشنل بزنس رولز لانے چاہیے تھے جس میں نہ تو لیفٹنٹ گورنر کو یہ لگتا کہ انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، نہ چیف سیکرٹری کو لگتا کہ انہیں پوری گیم سے آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی حکومت کو یہ محسوس ہوتا کہ جناب ہمارے پاس وہ طاقتیں ہی نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں اس وقت ہونی چاہیے تھی جب آپ برسر اقتدار آئے. اب برسر اقتدار آنے کے بعد جب تک آپ کے نئے ٹرانزیکشنل بزنس رولز اپروو نہیں ہوتے تب تک آپ کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اب مان لیجئے کل آپ جا کر کہتے ہیں کہ جناب اس ٹرانسفر آرڈر کو کینسل کریے، وہ بھی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک لیفٹیننٹ گورنر نہ چاہے، کیونکہ قانون اس وقت یہی کہتا ہے. قانون اس وقت ہیویلی جو ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر کی طرف ہے. اب مان لیجیے آپ طے کرتے ہیں کہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے، تو کتنے آرڈرز کو کورٹ میں چیلنج کریں گے اور کیا کیا کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ اب ظاہر سی جب جو ٹرانزیکشنل بزنس رولز آپ نے بھیجے ہیں فائنلائز کرنے کے لیے، اگر ابھی تک ان پر ان کا اپروول آپ کو نہیں ملا ہے تو ان کو لے کر بھی آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے کہ جناب ہم تو اپنی طاقتیں مانگ رہے ہیں تو یہ طاقتیں بھی ہم کو نہیں مل رہی ہیں. تو اس لیے یہ بڑی پیکولیئر سچویشن ہے. اسی لیے اس پیکولیئر سچویشن میں جب حکومت بنی تھی تو دلی کے پورو مکھی منتری اروند کیجریوال نے عمر عبداللہ کو کہا تھا کہ یونین ٹیریٹری میں حکومت کیسے چلانی ہے، میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو گر سکھاؤں گا حکومت چلانے کی. اب کل میٹنگ ڈپٹی CM سریندر چودھری کے
गुपकार में फेयरव्यू पर जो उनका घर है वहां पर सरकारी आवास से वहां पर मीटिंग होने जा रही है। तमाम एमएलए इस वक्त वादी की तरफ दौड़ रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कल कुछ और पहुंचने वाले हैं। और एक और बड़ी मजेदार चीज है, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो या कोई और जगह हो, वहां पर वो होटलों वाला खेल जो है वो हमने बहुत देखा, लेकिन यहां ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। स्थिति इस वक्त यही नजर आ रही है कि कल उमर अब्दुल्ला 11 बजे अपने एमएलए की मीटिंग लेंगे। संभवतः वो मीटिंग लंबी होगी, उसमें तफसीलन तमाम अपने अलायंस पार्टनर से भी, अपने एमएलए से भी, मिनिस्टरों से भी, सबसे पूछा जाएगा कि आपकी कुलितन राय क्या है, ये जो अब सामने एक मसला दरपेश आया है इसका क्या किया जाए। और उमर अब्दुल्ला ये भी समझते हैं कि मामला एक ही नहीं है, वो रिजर्वेशन के ऊपर भी लड़ाई है, उसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर लड़ाई है, उसके ऊपर अलावा डिस्ट्रिक्ट डिविजनल प्रोविंशियल कैडर पर भी लड़ाई है, उसके अलावा रिक्रूटमेंट्स एक बहुत बड़ा मसला है, उसके अलावा माइनिंग बहुत बड़ा मसला है, उसके अलावा एक्साइज बहुत बड़ा मसला है। ये वो सारे सरदर्द है जिन सभी सरदर्दों को आने वाले वक्त में एज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को डील करना होगा। तो अगर कल जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के बाद उसका जो भी नतीजा निकलेगा, पर एक बात तो तय है कि नई दिल्ली को उमर अब्दुल्ला ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और अगर इस तरीके से मुदाखलत होगी तो फिर बात बनेगी नहीं। और जाहिर सी बात ये समझा जा सकता है कि एक प्रेशर टैक्टिक है, दबाव है दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली भी नहीं चाहेगी इस वक्त कि जम्मू कश्मीर में सरकार डिस्टेबलाइज हो। मगर फिर दिल्ली है, उनका मिजाज भी थोड़ा मुख्तलिफ है कि अगर उनको ये लगने लगेगा कि हुकूमत डिस्टेबलाइज हो रही है या उमर अब्दुल्ला इस्तीफा दे रहे हैं या उमर अब्दुल्ला हुकूमत छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें 2009 का वो वक्त याद आएगा जब उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देने के लिए निकले थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ था वो भी मुझे लगता है ताजा होगा अभी भी उमर अब्दुल्ला के जहन में। कल फेयरव्यू गुपकार पर 11 बजे मीटिंग जब शुरू होगी, उसके बाद क्या कुछ उस मीटिंग में होता है, क्या तय पाता है, स्ट्रेट लाइन के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। मगर एक बात तो पक्की है कि फिलहाल उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बात तो मतलब हालात ये बताते हैं, और वो किसी भी सूरत जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास रास्ते कई हैं जिन रास्तों के जरिए ये जो मामले बन रहे हैं इन मामलों का निपटारा हो सकता है। मगर जैसा बहुत सारे कुछ और जर्नलिस्टों ने भी ट्विटर के ऊपर लिखा है कि आप जानते थे कि आप किस हुकूमत के मुखिया बन रहे हैं, जब आप जानते थे तो फिर ये आज वावेला क्यों।